اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم مصنف علامہ نور بخش توکلی علیہ الرحمہ۔ محاصرہ طائف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنائم و اسیران جنگ کی نسبت حکم دیا کہ سب کو جمع کر کے جعرانہ میں بھیج دیا جائے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم خود طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ روانگی کے وقت طفیل بن عمر بن دوسی کو بت ذوالکفین کے منہدم کرنے کے لیے بھیجا اور حکم دیا کہ اپنی قوم سے مدد لے کر ہم سے طائف میں آ ملو۔ حضرت طفیل اپنی قوم کے رئیس تھے۔ انہوں نے بت کو جلا دیا اور قبیلہ دوس کے 400 آدمی دبابہ اور منجنیق لے کر طائف میں حاضر خدمت ہوئے۔ ثقیف اوتاس سے بھاگ کر طائف میں چلے آئے تھے۔ یہاں ایک قلعہ تھا، اس کی مرمت کر کے 1 سال کا سامان رسد لے کر اس میں یہ پناہ گزین ہو گئے تھے۔ لشکر اسلام اس قلعے کے قریب اترا۔ اسلام میں یہ پہلا موقع تھا کہ قلعہ شکن آلات استعمال میں لائے گئے۔ مسلمانوں نے منجنیق نصب کیا تو اہل قلعہ نے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ 12 غازی شہید ہو گئے۔ دبابہ استعمال کیا گیا تو ثقیف نے لوہے کی گرم سلاخیں برسائیں جن سے دبابہ جل گیا اور جانی نقصان بھی ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منادی کر دی گئی کہ کفار کا جو غلام قلعہ سے ہمارے پاس آئے گا وہ آزاد کر دیا جائے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 23 غلام قلعے سے اتر کر حاضر خدمت ہوئے۔ وہ سب آزاد کر دیے گئے اور ایک ایک کر کے مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے کہ ان کی ضروریات کے متکفل ہوں اور ان کو تعلیم اسلام دیں۔ ان غلاموں میں حضرت نفع بن حارث تھے جو لٹک کر قلعے کی دیوار سے اترے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو بکر رکھ دی۔ 2 ہفتہ بلکہ اس سے بھی زیادہ محاصرہ قائم رہا مگر قلعہ فتح نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوفل بن معاویہ دئلی سے مشورہ کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ لومڑی بھٹ میں ہے، اگر آپ کوشش جاری رکھیں گے تو اسے پکڑ لیں گے اور اگر اسے چھوڑ جائیں تو بھی آپ کو تکلیف نہیں۔ غرض محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ جب واپسی کی راہ ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثقیف کے تیروں نے ہم کو جلا دیا، آپ ان پر بد دعا فرمائیں۔ اس پر آپ نے یوں دعا دی، اللہم اہدی ثقیفا وانت بہم، اے خدا تو ثقیف کو ہدایت دے اور ان کو مسلمان بنا کر لا۔ اس دعائے رحمت للعالمین کا نتیجہ یہ ہوا کہ سن 9 ہجری میں ثقیف کے وفد نے حاضر خدمت ہو کر اظہار اسلام کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام طائف سے جعرانہ میں تشریف لائے۔ یہاں حنین کی غنیمتیں تقسیم فرمائیں اور اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ 600 عورتیں اور بچے تھے جو جنگی قیدی تھے، 24,000 اونٹ تھے، 40,000 سے زائد بکریاں تھیں اور 14,000 اوقیہ چاندی تھی۔ آپ نے 10 دن سے کچھ زیادہ ہوازن کا انتظار کیا، وہ نہ آئے تو آپ نے مال غنیمت سے مہاجرین کو دیا اور انصار کو کچھ نہ دیا۔ اس پر انصار کو رنج ہوا۔ ان میں سے بعض کہنے لگے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قریش کو عطا فرمایا، اور بعض بولے کہ مشکل پیش آتی ہے تو ہمیں بلایا جاتا ہے، غنیمت دوسروں کو دی جاتی ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سنا تو انصار کو طلب فرمایا۔ ایک خیمہ نصب کیا گیا جس میں آپ نے انصار کے سوا اور کسی کو وہاں نہ رہنے دیا۔ جب انصار جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری نسبت جو میرے کان میں بات پہنچی ہے کیا ایسا ہی ہے؟ انصار جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ان میں سے کسی دانا نے کہا کہ یا رسول اللہ، نوخیز جوانوں نے ایسا کہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سن کر حمد و ثنا ارشاد فرمائی اور فرمایا، یا معاشر الانصار الم اجدکم ضالا فہداکم اللہ بی وکنتم متفرقین فالفکم اللہ بی وکنتم آلۃ فاغناکم اللہ بی۔ اے گروہ انصار، کیا تم گمراہ نہیں تھے کہ اللہ نے تمہیں میرے ذریعے ہدایت دی؟ تم پراگندہ تھے، اللہ نے تمہیں میرے ذریعے جمع کر دیا۔ تم مفلس تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو دولت مند کر دیا۔ یہ سن کر انصار کے ہر فقرے پر کہتے جاتے تھے، اللہ اور رسول کا احسان تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم مجھے جواب نہیں دیتے؟ انصار نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا جواب دیں؟ اللہ اور رسول کا احسان اور فضل ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ جواب دو، میں ساتھ ساتھ تمہاری تصدیق کرتا جاؤں گا۔ آتیتنا مکذبا فصدقناک ومخذولا فننصرناک وطریدا فآویناک وعائلا فوسیناک۔ تو ہمارے پاس اس حال میں آیا کہ لوگوں نے تیری تکذیب کی تھی، ہم نے تیری تصدیق کی، لوگوں نے تمہارا ساتھ چھوڑا، ہم نے تیری مدد کی، لوگوں نے آپ کو نکال دیا، ہم نے تمہیں رکھا، تم مفلس تھے، ہم نے جان و مال سے تمہاری مدد کی۔ پھر فرمایا کہ میں نے تالیف قلوب کے لیے اہل مکہ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ اے انصار، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ لوگ اونٹ بکریاں لے کر جائیں اور تم رسول اللہ کو لے کر اپنے گھر جاؤ؟ اللہ کی قسم تم جو کچھ لے جا رہے ہو وہ اس سے بہتر ہے جو وہ لے جا رہے ہیں۔ اگر لوگ کسی وادی یا درہ میں چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا۔ یہ سن کر انصار پکار اٹھے یا رسول اللہ ردینا، یا رسول اللہ ہم راضی ہیں، اور ان پر اس قدر رکت طاری ہوئی کہ روتے روتے ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں۔ جب جعرانہ میں اسیران جنگ کی تقسیم ہو چکی تو حوازن کی سفارت یعنی ایک وفد نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف سے یعنی انہوں نے اپنی طرف سے اظہار اسلام کیا اور آپ کے دست مبارک پر بیعت کی اور یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسیران جنگ میں جو عورتیں چھپروں میں ہیں وہ آپ کی پھپھیاں اور خالائیں ہیں اور دایاں ہیں جو آپ کی پرورش کی کفیل تھیں، کیونکہ یہ قبیلہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا۔ اگر ہم نے حارث بن ابن ابی شمر یا نعمان بن منظر کو دودھ پلایا ہوتا، پھر اس طرح کی مصیبت آ پڑی ہوتی تو ہمیں اس سے مہربانی کی توقع ہوتی، مگر آپ سے تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ فضل اور شرف میں ہر ایک سے بڑھ کر ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم نے آپ سے بہتر کوئی نہ دیکھا، آپ میں خصال خیر کامل ہیں، اور ہم آپ کے اہل کنبہ ہیں، کیونکہ ہم میں وہ عورتیں ہیں جنہوں نے آپ کو گود میں پالا اور اپنی پستان سے دودھ پلایا۔ آپ ہم پر احسان کریں، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے انتظار کے بعد تقسیم کی ہے، اب تم اسیران جنگ و غنائم میں ایک اختیار کر لو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسیران جنگ کی رہائی چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنے خاندان کے حصے کا اختیار ہے، باقی کے لیے اوروں کی اجازت درکار ہے۔ تم نماز ظہر کے بعد اپنی درخواست پیش کرنا۔ چنانچہ نماز ظہر کے بعد انہوں نے اظہار مطلب کیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حمد و ثنا کے بعد یوں خطاب فرمایا کہ تمہارے بھائی مسلمان ہو کر آئے ہیں، میری رائے ہے کہ اسیران جنگ ان کو واپس کر دیں۔ تم میں سے جو بغیر عوض واپس کرنا چاہتے ہیں کر دیں، اور جو عوض لینا چاہتے ہیں ہم پہلی غنیمت میں سے جو ہاتھ آئے گی ادا کر دیں گے۔ چنانچہ تمام مہاجرین اور انصار نے بغیر عوض واپس کر دینا منظور کر لیا۔ اس طرح 6000 اسیران رہا کر دیے گئے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی برکت سے۔